یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کوریج کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے اسپتال کے معاملات کو کہ کتنی لاشیں کہاں پہ موجود ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ان کو بلٹ انجری آئی ہے۔ ایکچولی ان چیزوں کی تحقیقات کی وجہ سے وہ موجود تھے اپنے ساتھی ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جب ان دونوں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور انہیں جب اغوا کیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا کہ جناب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان کا کچھ نہیں پتہ، اور ان کے صاحبزادے نے ایک ویڈیو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی ہے مطیع اللہ جان صاحب کے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ریاستی اداروں نے اغوا کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، اور انہوں نے ایک بڑا جذباتی پیغام ریکارڈ کیا ہے اپنے والد کے اغوا کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی میرے والد کا یہ قصور ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر خود چیزوں کی کوریج کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا شوق ہے کہ وہ جرنلزم کریں اور جرنلزم ان کا قصور ہے۔ اب مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کے بعد جن چیزوں پہ ہمیں شک ہو رہا تھا وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے وہ کیا چیزیں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا؟ تو دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب نے گزشتہ 2-3 دنوں میں کی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 تاریخ کی رات کو، یعنی 25 اور 26 کی درمیانی رات کو رینجرز کے 3 جوان اور ایک FCA اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں پہلی خبر یہ دی گئی کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے مار ڈالا ہے۔ اس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ پروپیگنڈا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ مطیع اللہ جان صاحب حادثاتی طور پہ وہ وہاں موجود تھے۔ جب ایک جرنلسٹ موجود ہوتا ہے تو اس کو موقع مل جاتا ہے، تو یہ موقع قدرتی طور پہ مطیع اللہ جان صاحب کو ملا کہ وہ وہاں موجود تھے، اور کیونکہ وہ سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کی، تو موقع پر ہی ان کو کچھ گواہ مل گئے، اور جب انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی مطیع اللہ جان صاحب نے اور تحقیقاتی رپورٹ اپنی ایک بنا کر پیش کی، تو یہ سارا معاملہ ایک حادثے میں بدل گیا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا عام لوگوں کے جو مظاہرین آئے تھے انہوں نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ جب گاڑیاں بھاگ رہی تھیں تو یہ اس میں سے گرے، اور حادثاتی طور پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نہ صرف یہ 4 لوگ بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ بھی اسی واقعے کے اندر جاں بحق ہو گیا۔ بعد میں مطیع اللہ جان صاحب نے جو رپورٹنگ کی اس پہ پورا کا پورا جو پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ویژولز بنائے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اس کی سپورٹ میں، یعنی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے مطیع اللہ جان صاحب کی خبر کے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے یہ وہ کام نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی، یا جو حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا بنایا جا رہا تھا کہ ایک وکٹم کارڈ استعمال کیا جائے، ایک حادثے کو ایک قتل کے واقعے میں تبدیل کیا جائے۔ دوسرا، جناب مطیع اللہ جان صاحب نے جو سانحہ ڈی چوک ہوا اس حوالے سے وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے لاشوں اور زخمیوں کا کھوج لگایا جائے۔ مطیع اللہ جان صاحب بار بار ہاسپٹل جا رہے تھے، مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ بار بار ریکارڈ اکٹھا کر رہے تھے، تمام ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو عینی شاہدین ہیں، وہ یہ کھوج لگانا چاہ رہے تھے کہ فائرنگ کی زد میں کتنے افراد آئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے باقی سارے صحافیوں کے ساتھ مل کر اس بات کے اوپر زور دیا کہ یہاں پہ ریئل بلٹ فائر کیے گئے ہیں، حالانکہ حکومت اس بات سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں۔ عالمی میڈیا نے بھی یہ بتایا کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، پاکستانی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا، جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو ان کے سیٹھ کہتے ہیں، اور سیٹھ وہی کہتے ہیں جو حکم سیٹھوں کو ملتا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ کوئی سینسرشپ کا شکار نہیں ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طرح سے بک گیا ہے، اور اس میڈیا کو اشتہاروں کی مد میں خرید لیا گیا ہے، ڈرا کر اور دھمکا کر چپ کروا دیا گیا ہے، اور اس میڈیا کی کیپیسٹی ایک بھی سچ بولنے کی نہیں ہے اس وقت۔ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں برائے صحت انہیں موقع پر پکڑا اور ان سے کچھ سوالات کیے، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے، اور وہاں بھی معاملہ کھل گیا کہ جناب حکومت کیا کر رہی ہے ہسپتالوں میں۔ اب یہ چیزیں عالمی سطح پہ رپورٹ ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کے اینڈ پہ 2-3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔
नंबर एक, जो उन्होंने वाकया एक्सपोज किया रेंजर्स की और एफसी की शहादतों वाला। नंबर दो, मुतीउल्लाह जान इस बात का खोज लगा रहे थे और बहुत सारी चीजें सामने लेकर आए। बहुत सारे और सहाफी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुतीउल्लाह जान साहब कंटिन्यूसली इसी काम पर लगे हुए थे कि जख्मियों और जो हलाक होने वाले लोग हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और पता किया जाए कि वो जख्मी क्यों हुए और उन्हें उनकी शहादतें क्यों हुई। तो जो रियल बुलेट्स लगी हैं ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है। ये आलमी सतह का भी एक मामला बनेगा पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के ऊपर। अब दो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको कहनी है। एक तो ये कि मुतीउल्लाह जान कोर्ट रिपोर्टर हैं, बुनियादी तौर पे अदालतों को कवर करते हैं और ये अदालतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो मुतीउल्लाह जान का केस सुनते रहे जब उन्हें चंद घंटे तक अगवा किया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था। अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं, मुतीउल्लाह को पहले अगवा करने का केस ऑलरेडी अदालतों में है, तो उसी मुतीउल्लाह जान को दोबारा अगवा कर लिया गया है। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जितने भी, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएं और उनको जाकर ये कहें कि जनाब वजीर दिफा को बुलाएं, वजीर दाखिला को बुलाएं और आईजी इस्लामाबाद को बुलाएं और फौरी तौर पे मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाएं। ये अगर रिपोर्टर्स नहीं करेंगे तो ये आग फैलेगी। आप सारे भी जर्नलिज्म करते हैं, कल को ये आपके दरवाजे पे भी आएगी, बारी बारी सबकी बारी आप लोगों को भी अगवा किया जाएगा। जब मुझे अगवा किया गया था या उससे पहले और लोगों को अगवा किया गया था तो बाकी लोग मुतमईन रहते हैं, लेकिन देखें अल्टीमेटली ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ये रुकती नहीं है। बहरहाल तमाम सहाफियों की जिम्मेदारी है कि वो मुतीउल्लाह जान के लिए आवाज उठाएं। जो सहाफी कल तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में चंद घंटे के लिए मुतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, जो सहाफी उस वक्त बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे थे वो अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे, उन्हें भी इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। पीएमएलएन, मुझे अच्छी तरह याद है कि मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज मुतीउल्लाह जान को मुती भाई कह के बुलाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुतीउल्लाह जान उन्हें सूट कर रहे थे और ये सारे उनके घर भी पहुंच गए थे। तो अब मामला यह है कि देखना होगा कि उनके घर में कौन पहुंचता है। चीफ जस्टिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनका ये इम्तिहान है कि वो आदमी जो रोजाना उनकी अदालत में आता है उस आदमी को अगवा कर लिया गया है। वकला को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें फौरी तौर पर मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो लाशों वाला मामला है या जो जख्मियों वाला मामला है ये शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्टें हैं और ये रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। एक द गार्डियन ने इसके ऊपर लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने तो अपने फ्रंट पेज के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान में होने वाली फस्तायत को दिखाया है। प्रॉपर तरीके से उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा करके उन्होंने लगाया और सारा दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत किस अंदाज में हो रही है। बहरहाल जो गार्डियन है उन्होंने इमरजेंसी में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे रब्ता किया है और डॉक्टर के मुताबिक उसने 40, अकेले डॉक्टर ने, बाकी डॉक्टर की बात नहीं हो रही, उस डॉक्टर ने 40 से ज्यादा जख्मियों का इलाज किया है और इनमें से अक्सर लोगों को गोलियां मारी गई थी, कई लोगों को गोलियां मारी गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो काम ने मरने वालों और जख्मियों का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। ये द गार्डियन ने इसको लिखा है कि जितना भी रिकॉर्ड है वो सरकार अपने कब्जे में ले गई है, कि जख्मियों का भी और जो लोग वहां पे शहीद हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं, उनका रिकॉर्ड भी, और लाशें कोई नहीं मिल रही, पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंट क्लेम कर रही है, यानी सलमान अकरम राजा साहब 20 कह रहे हैं, कोई 40 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, हर एक का अपना अपना फिगर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए फौरी तौर पे और उस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि उनके कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोगों की अब तक लाशें मिली हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से कितने लोगों को जो इंजरी है वो बुलेट इंजरी है, यानी जिन लोगों को गोली लगने से, जो रियल बुलेट है वो लगने से जो लोग जख्मी हुए हैं उनका भी डाटा दिया जाए, उनकी तस्वीरें दी जाए, उनके जख्म जो है उनकी तस्वीरें बनाकर लगाई जाए ताकि एक्सपोज किया जा सके। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पीछे चल रही है वो मैं आपको भी बता देता हूं। ये बरतानवी अखबार जो है द गार्डियन, उसने सरकारी जराये से दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की फायरिंग से 17 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। यानी द गार्डियन का ये दावा है और वो सरकारी जराये से दावा कर रहा है कि 17 लोगों की शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिगर इनके साथ अभी नहीं मिलता और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। एक डॉक्टर ने अखबार को बताया कि अमवात पर पर्दा डालने के लिए जो हुकाम है उन्होंने जाँ बहक होने वाले और जख्मी होने वाले लोगों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। जनाब ये बड़ा क्लियरली
دا گارڈین نے اس کو لکھا ہے۔ الجزیرہ نے حکومت کے ان تمام دعووں کو مسترد کیا ہے کہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں اور لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں جو ہے وہ چلائی گئی، تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ الجزیرہ نے کہا جی ہم نے اس کو خود رپورٹ کیا ہے، خود زخمی دیکھے ہیں، خود جو ہے وہ ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور خود ہاتھ میں پکڑ کے گولیاں انہوں نے دکھائیں، جو یہاں پہ ان کے الجزیرہ کے رپورٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ اس معاملے کو اٹھائے، وہ آپسی لڑائیوں میں جڑ گئی ہے اور یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ اور ملبہ بشرا بی بی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور یہ کس نے کہا ہے اور مجبوری کیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے آج ہمیں یہ بات خود کنفرم کی ہے کہ خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی ہوگا۔ درمیان میں جیل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی کہ خان صاحب ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیں کہ احتجاج سنجانی میں ہوگا، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اس لیے بیرسٹر سیف غلط بیانی کر رہے تھے کہ خان صاحب نے سنجانی پر رضامند ہو گئے تھے اور یہ بشرا بی بی نے ڈی چوک کی ضد کی اور خان صاحب کی بات نہیں مانی۔ یہ بات جھوٹ ہے، بشرا بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے کہا تھا۔ بیرسٹر سیف نے غلط بیانی ٹی وی پر بیٹھ کر کی ہے، ہمیں بھی یہی غلط بات پولیٹیکل کمیٹی میں بتائی گئی اور لگاتار یہ کہا جاتا رہا کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ بشرا بی بی کا تھا اور غلط تھا۔ یہ ساری غلط بیانی بشرا بی بی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ چیز کلیئر ہوئی کہ بیرسٹر سیف انہی کا آدمی ہے جن کا آدمی فیصل واٹا ہے، جن کا آدمی محسن نقوی ہے۔ جیسے شہباز شریف کی کیبنٹ میں محسن نقوی ہے جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہے، ایسے ہی علی امین کی کیبنٹ میں بیرسٹر سیف ہے جو علی امین سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب کہنے میں کیا حرج ہے۔ اچھا دوسرا جی، بشرا بی بی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ڈی چوک سے کسی قیمت بھی نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے رکنے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے بھی انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، اور یہ بات اب دوسرے سورسز سے بھی کنفرم ہوئی ہے۔ بشرا بی بی پر سارا ملبہ ایک سازش تھی اور اصل میں قتل عام کرنے والوں کے چہرے چھپانے کی کوشش۔ بشرا بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے ان کو اور پارٹی کو تاکید کی۔ یہ ٹویٹ اس لیے کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ ان کا سچ لوگوں تک پہنچے۔ اب یہ میں آپ کو ذرا کلیئرلی بتا دوں کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ ان لاشوں پر اور اس رات جو بھی ڈی چوک میں ہوا اس کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں کرنی، اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاک شوز کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں، جو ذاتی ان کے اختلافات بن رہے ہیں ان پہ اور کچھ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کی جائے گی۔ ٹاک شوز کے اندر اس رات کیا ہوا اس پہ بات نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے صحافی جو پہلے کھل کر بات کر رہے تھے وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے مطیع اللہ جان کا اٹھا لیا جانا اس کا مطلب ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کارروائیاں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بائی ڈیزائن بشرا بی بی پہ اٹیک کر رہے ہیں یا بائی ڈیزائن یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، یہ لوگ اس پورے کھیل کا حصہ ہیں۔ جو ڈی چوک میں ہوا اس کو چھپانے کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لوگ اس کھیل کا حصہ ہیں۔ اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کلیئرٹی لانے میں ناکام ہے کہ کتنے لوگ اور کتنی لاشیں ہیں اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیٹا دینا پڑے گا۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کی بھرپور کوریج ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانی پورا زور لگا رہے ہیں، اس مسئلے کو پورے طریقے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے اہم عہدیداران ہیں وہ اس کے بارے میں ایک عجیب قسم کا موقف اپنا رہے ہیں۔ ان کا موقف ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا جو اس ایشو کو نقصان پہنچائے گا۔ انہیں بیٹھ کر اس کے اوپر باقاعدہ حکمت عملی بنا کر ایک موقف دینا پڑے گا اور حقائق سامنے لانے پڑیں گے۔ خون جو ہے نا وہ خود بولتا ہے، آپ لاشوں کو چھپا کر بھی قتل سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو قتل ہوا ہے اس کے فیوچر میں مقدمے بھی درج ہوں گے اور آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب لاشوں کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ صحافی اور نون لیگ کے کچھ صحافی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت بھول گئی ہے۔ یعنی اس وقت تو دشمن بھی ایسے نہیں بولتا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج آپ کا کوئی آدمی جو آپ کا مخالف ہے آج وہ مارا گیا، اس کی سوچ آپ سے مطابقت نہیں رکھتی تو کل یہ موت آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے،
مشرف دور میں نون لیگ کے لوگوں کو گنڈا کے لفظ سے بلایا جاتا تھا کہ یہ گنڈے ہیں. آنے والے وقت میں نون لیگ کو پھر ایک نیا نام دیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیا نام دیا جائے گا, اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ظلم اور یہی ستم ہوگا. تو اس کو یہاں روک لیجئے. سیاسی لوگوں کا ہی نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. مثلیتاً بہت سارے ہمارے صحافی جو پہلے بات کرتے تھے وہ اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 17 ہلاکتیں جو ہیں وہ اب تک سویلینز کی کنفرم کی گئی ہیں. لیکن ایک چیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ دہشت گرد تو کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بھی گملہ اسلام آباد میں نہیں ٹوٹا, کسی کا گھر نہیں ٹوٹا, کوئی اے ٹی ایم مشین نہیں لوٹی گئی, کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کوئی بس کو آگ نہیں لگائی گئی. وہاں پہ ہر چیز موجود تھی. مظاہرین چاہتے تو توڑ پھوڑ کرتے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ پرامن لوگ تھے. جتنی تباہی ہوئی ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے کی ہے. سینکڑوں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. بہت ساری گاڑیاں توڑ دی ہیں, اور بڑے فخر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ لوگوں کے سر بھی کھول دیے گئے, لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑ دی گئیں. تو یہ جناب انقلاب پڑا ہوا ہے. اس قسم کی انہوں نے کوئی مبارکبادیں دی تھیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیول پہ جا کر ریاست نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. یہاں لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, جبکہ ریاست نے ظلم, تشدد اور انارکی پھیلانے والے تمام ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں ماضی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسے آپ دیکھیے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 5 سال پہلے جب نومبر کے مہینے میں ہی اسلام آباد میں لانگ مارچ والے آئے ہوئے تھے اور آ کر بیٹھے ہوئے تھے, تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو ابھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پہ دھرنے والی سائٹ پہ جائے جہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں, اور جا کر دیکھے کہ انہیں کس طرح کی مدد چاہیے اور ان کو ریلیف دی جائے, ان کو مدد دی جائے. جو دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. وہ اس لیے کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. کچھ بارش بھی ہوئی تھی غالباً, اور اس کے بعد جو ہے وہ سردی کی لہر آئی تھی. 5 سال پہلے تو عمران خان صاحب جو لوگ دھرنا ان کے دور میں دے رہے تھے ان کا کس طرح خیال رکھ رہے تھے. یہ فرق ہے عمران خان میں. عمران خان 2014 میں جب احتجاج کرنے آئے تو بدترین ٹارچر اور تشدد کیا گیا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے خیال رکھا, انہوں نے سہولیات فراہم کی. اور آج عمران خان صاحب کے لوگ چند گھنٹے کے لیے صرف ڈی چوک پہ تھے, تو جو ریاست نے بروٹیلٹی کی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ابھی جو لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مطیع اللہ جان کی طرح اغوا اور غائب کیا جا رہا ہے. پمز اور پولی کلینک اسپتال کے اندر سے ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں آیا. سرکار نے وہاں سے ڈیٹا غائب کر دیا ہے, اپنے قبضے میں لے لیا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت ریکارڈ اکٹھا کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ لاپتہ ہوئے, اور کتنے لوگوں کے پاس گولی سے لگنے والا زخم ہے, تاکہ ایکسپوز کیا جائے کہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا اس رات کو اسے پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جائے. ناظرین, اس ویلاگ کو یہاں پہ روکتے ہیں. کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اگلے ویلاگ میں. انفارمیشن لگاتار آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.